وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ونحن سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لنفسك عليك حقا ولجسدك عليك حقا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حضرات، آج کے اس پروگرام میں صبح سے لے کر اب تک آپ نے بہت سی ضروری باتیں سماعت کر لی ہیں، اور اس جمعیت یوتھ قلب یا خدام ملت کے پروگراموں کو جو ایک طرح سے منظور تو سالوں پہلے سے تھا، اور حضرت فدائے ملت نور اللہ مرقدہ کی کوششوں سے باقاعدہ 1971 میں دستور کا حصہ بھی بنا ہے یہ، لیکن اس کو پورے ملک میں نمایاں طور پر عملی شکل دینے کی اللہ نے ابھی چند سال پہلے ہمارے ناظم عمومی جناب مولانا سید محمود صاحب زیدہ مجدہم کو توفیق دی، اور اس پر لوگوں نے لبیک کہا۔ بہت سو کو یہ شکوک شبہات ہوتے ہیں کہ میاں یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تو دوسری طاقتیں دوسری جماعتیں اس پر انگلی اٹھائیں گی، لیکن آپ کے سامنے تفصیلات آ چکی ہوں گی کہ یہ تو ہماری حکومت کا ایک طرح کا پروگرام بھی ہے، اس کے مطابق بلا امتیاز مذہب و ملت، جس کو بھارت اسکاؤنٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور جو ایک طرح سے نیم سرکاری ادارہ ہے، اور ہر جگہ کا انتظامیہ اس کے پروگرام میں گویا کہ معاون اور شریک ہوتا ہے اور اس کی تحسین کرتا ہے۔ اس لیے بلا کسی دغدغے کے، بلا کسی تأمل کے اس کو قبول کرنا چاہیے، اور اس میں جسمانی ورزش یا فکری اور ذہنی مشق اور تمرین یہ بھی کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ ہم انسانیت کے نقطہ نظر سے دیکھیں وہ بھی ایک ضروری چیز ہے، لیکن ہمارے سامنے، آپ کے سامنے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی ہیں، اور آپ کے ذریعے سے جو اللہ کا کلام آیا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ ہمیں اس کی بنیادی چیزوں کو بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ میں نے آیت کریمہ جو پڑھی آپ کے سامنے، اس میں حضرت طالوت کا قصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہ کے طور پر مقرر فرمایا، تو ان کی قوم نے اس طرح کا اعتراض شروع کر دیا کہ انہیں حکومت کرنے کا کیا حق ہے، ہمارے پاس مال زیادہ ہے، ہم دولت مند ہیں، انہیں کیا حکومت کرنے کا حق ہے، انہیں کے بعد پیسے ویسے تو ہے ہی نہیں، غریب لوگ، فقیر آدمی۔ تو اللہ نے جواب دیا ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ نے منتخب کیا ہے، ہم نے بنایا ہے، ہماری نامزدگی ہے، اس کو ماننا ہوگا۔ اور پھر ان کی خاص صفت بیان کی، پیسے ویسے کا مسئلہ نہیں ہے، وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اللہ نے تمہارے مقابلے میں ان کو دو چیزوں میں زیادتی دی ہے۔ سب سے پہلے علم کے اندر اضافہ، جتنی معلومات اور جتنی ذہنی اور علمی چیزیں ہیں ان کے پاس ہیں، تمہارے پاس نہیں۔ اور نمبر 2 پر یہ کہ فی الجسم، ان کا بدن بھی تم سے بھاری ہے،
لہذا ایسا آدمی بادشاہ بننے کے قابل ہے جس کا ذہن اور فکر بھی صحیح ہو، سلیم ہو، معتدل ہو، اور دوسرے بدن بھی اس کا طاقتور ہو۔ بدن کے اندر بستہ کا مطلب یہ نہیں کہ موٹاپا، بیماری والا موٹاپا ہو، بلکہ طاقتور ہو۔ تو یہ طاقتور ہوں گے اور ذہن اور فکر ٹھیک ہوگا، علم صحیح ہوگا، تو اپنا بھی بھلا کریں گے، ملک کا بھی بھلا کریں گے۔ تو ہماری یہ ساری محنت، آپ نے اگر یہ کتابچہ پڑھا ہے، اس میں یہ دو ہی چیزیں ہیں، جسمانی ورزش ہو رہی ہے بسطن فی الجسد کے لیے، طاقتور بنے، جسم طاقتور بنے، اور ذہنی ورزش ہو رہی ہے بسطن فی العلم کے لیے، پھر سیرت کی باتیں، اخلاقیات کی باتیں سکھائی جائیں گی، کیسے ہمیں اپنوں کے ساتھ پیش آنا ہے، غیروں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، ہمارے ساتھ اگر کوئی غلط روش اختیار کرتا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے، قوت برداشت ہمارے اندر کس طرح پیدا ہوگی۔ یہ قوت جو ہے صرف ظاہری جسمانی قوت نہیں، وہ جو حدیث شریف میں آیا کہ المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، صرف جسمانی قوت کے اعتبار سے نہیں ہے، وہ بھی ٹھیک ہے کہ جو طاقتور مسلمان ہوگا وہ کچھ کرے گا، کمزور بیمار آدمی کیا کرے گا۔ تو طاقتور بننے کی کوشش کرنی چاہیے، یعنی جو اس حدود کے اندر ہے، یہ نہیں کہ رات دن اسی میں لگا رہے، اپنے سارے کام کرے لیکن ایک طرح معمولات کے اندر اس کو بھی شامل کرے۔ اور یہ تو ہمارے بزرگوں کا ورثہ ہے۔ حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہم نے بار بار سنا ہے کہ اخیر زمانے تک وہ کیا مانتا تھا، ورزش ہونے کے لیے کیا ہوتا تھا، وہ مونگ اٹھانے کے لیے ورزش، لکڑی کا کیا ہوتا تھا، کیا کہتے تھے اس کو، مغدر چلایا کرتے تھے۔ ہمارا کون سا مولوی آج مغدر چلا رہا، ان کا نام تو لیتے ہیں، یہاں مغدر کیوں نہیں چلاتے۔ اور مجھے یاد ہے کہ ہمارے پڑھنے کے زمانے میں، یعنی 1965 سے پہلے، دارالعلوم دیوبند میں ایک پہلوان باقاعدہ رکھے ہوئے تھے لاٹھی سکھانے کے لیے، بنوٹ سکھانے کے لیے طلبا کو، نام مجھے یاد نہیں رہا لیکن میں نے دیکھا ان کو۔ لیکن ہم لوگ چلے گئے، وہ سلسلہ بند ہو گیا، پھر کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جسمانی ورزش اور وہ ہے کہ جسم کو صحیح رکھنا، اور ضرورت پیش آئے تو لاٹھی چلائیں، ضرورت پیش آئے تو اپنے جو بھی کارنامہ کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم نے فرما دیا نا، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، جو کر سکو کرو، من قوت، جو طاقت بھی تم حاصل کر سکتے ہو تیار رکھو۔ تو اس تیاری کا تو ہمیں حکم دیا جا رہا ہے، قانونی اعتبار سے ہم اس کے، یعنی ہمیں جائز ہے یہ، اس لیے بلا کسی تعامل کے اس طرح کے پروگرام کو آگے بڑھانا چاہیے، نمایاں کرنے۔ میں تو نہیں کہتا چپ کے کرو، میں تو کہا نمایاں کرو، اس سے زیادہ نمایاں کرو، دکھلاوے کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو بتانے کے لیے۔ ہمیں کمزور سمجھ لیا گیا، اور وہ لوگ جو ہیں ریلی نکال رہے ہیں، آتشی اسلحہ کی نمائش کر رہے ہیں، یہ سب ہو رہا ہے۔ ہم مرعوب ہو گئے، ہم لاٹھی لے کر بھی نہیں چل سکتے، معمولی چیز بھی لے کر نہیں چل سکتے، ہمارے اوپر الزام آ جائے گا فوراً۔ ہمیں وہ اسی طرح کا مظاہرہ کر کے دکھانا چاہیے، صرف بند کمروں کے اندر نہیں، کھلے میدان کے اندر ہمیں یہ مظاہرہ کرنا چاہیے، اور یہ بتانا چاہیے کہ ہم قوت کے ساتھ، اپنے ذہنی فکر کے ساتھ، صحیح فکر کے ساتھ ملک کو افراد مہیا کرنے کے لیے ہمارا یہ پروگرام ہے۔ انشاءاللہ اس کے اوپر کوئی قانونی طور پر کوئی کسی قسم کی انگلی نہیں اٹھا سکتا ہے، اور انشاءاللہ ہم اس پروگرام کو ملک اور ملت دونوں کے فائدے کے لیے آگے بڑھائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں خیر کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔